اور دوسرا فرمایا کہ وہ فشو التجارہ، تجارت فاش ہو جائے گی، تجارت زیادہ ہو جائے گی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تجارت اتنی بڑھ جائے گی کہ مردوں کے ساتھ خواتین بھی تجارت میں شریک ہو جائیں گی۔ حتیٰ تعین المرأة فی زوجہا علی التجارت، عورت اپنے خاوند کی معاونت کرے گی، خواتین مردوں کے ساتھ تجارت میں لگ جائیں گی، مارکیٹوں میں اور دکانوں میں اور اسی طریقے سے تجارتی مراکز میں جہاں مرد منہمک ہوں گے وہاں خواتین بھی ان کے شانہ بشانہ کام کریں گی۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ خواتین کا معیشت کا پہیہ چلانے میں میدان میں آنا اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا، بہت سارے دانشور ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ملکی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین گھروں سے باہر نکلیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، یہ بہت ضروری ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جب شادی کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے اور حضور نے میرے اور حضرت علی کے درمیان کاموں کو تقسیم فرمایا کہ گھر کی چار دیواری میں جتنے کام ہیں وہ فاطمہ آپ نے سنبھالنے ہیں، اور گھر کی چار دیواری سے باہر جتنے کام ہیں علی وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت علی کو گھر کی چار دیواری سے باہر کے کام دیے، حضرت فاطمہ کو گھر کی چار دیواری کے اندر کے کام دیے، اور یہ تقسیم فطرت کے عین مطابق تھی۔ ہمارے اس معاشرے میں جب تک اس فطری تقسیم کے مطابق کام چلتا رہا معاشرہ خرابیوں سے بچا ہوا تھا، گھریلو زندگی اور خاندانی نظام بالکل پائیدار اور مستحکم تھا۔ لیکن جب اس فطری تقسیم سے انحراف کیا گیا، خواتین نے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھا، وہاں دو نقصانات ہوئے۔ ایک تو ہمارا خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا، وہ ماں جس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی اور پورے گھر کو جوڑنا تھا، خاندانی نظام کا ستون تھی وہ ماں، لیکن وہ ماں گھر سے باہر نکل گئی، ہمارا خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا۔ دوسری طرف باہر نکلنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بے شمار خرابیوں کا گڑھ بن گیا، اور در حقیقت مرد حضرات نے ترقی کا پرفریب نعرہ لگایا کہ خواتین کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے، خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، اس سے خواتین کو ترقی ملے گی، ان کو معاشرے میں مقام حاصل ہوگا، ان کو حقوق ملیں گے۔ حالانکہ یہ نعرہ بڑا پرفریب، بڑا دھوکے پر مبنی نعرہ۔ مردوں نے کیا چالاکی کی؟ چالاکی یہ کر لی کہ عورت کی معاشی ذمہ داری یہ مرد کے کندھوں پر تھی، مرد نے عورت کا بوجھ اٹھانا تھا۔ شریعت مطہرہ یہی کہتی ہے کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کا معاشی کفیل بیٹا ہے، اگر بہن ہے اس کی معیشت کا ذمہ دار اس کا بھائی ہے، اگر خامن ہے تو اس کی جملہ اخراجات اور نان نفع کا یہ خامن کی ذمہ ہے، اگر وہ بہن ہے تو اس کا بھائی اس کا ذمہ دار ہے۔ یعنی عورت کی تمام تر معاشی کفالت یہ مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن مرد نے کیا کر دیا کہ عورت کو ترقی کے پرفریب نعرے کے ساتھ گھر سے باہر نکالا، اور یہاں تک کہ اس کو یہ تاثر دیا کہ خود کماؤ خود کھاؤ، ہمارے سے کچھ نہ مانگو۔ لہٰذا آج ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت بیچاری گھر سے باہر 8 گھنٹے دھکے کھاتی ہے، پسینہ بہاتی ہے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے، پھر اس نے گھر جانا ہوتا ہے، پھر بازار جانا ہوتا ہے شاپنگ کے لیے، اور سبزی اور گروسری بھی اس عورت نے خود لے کے آنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پکانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس پر دگنا نہیں 3 گنا 4 گنا بوجھ ڈالا گیا، اور عورت کے نازک کندھوں کو اس بوجھ سے بوجھل کر دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عورت نے باہر کے کاموں پر تو خوب توجہ دی،
کیونکہ اس کو ترقی نظر آ رہی ہے اور گھر کا نظام اس سے بالکل مختل ہو گیا اور درہم برہم ہو گیا۔ اچھا، پھر یہاں تک بھی بات قابل برداشت تھی کہ عورت خود کمائے اور خود کھائے۔ معاشرے نے عورت پر ایک اور ظلم کیا کہ عورت کمائے گی، خود بھی کھائے گی، گھر کے مردوں کو بھی کھلائے گی۔ اور آج ہمیں معاشرے کے اندر کئی گھروں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ عورتیں، لڑکیاں لکھ پڑ جاتی ہیں، اچھی پوسٹ پر وہ ملازمت کرتی ہیں، اچھی تنخواہ لیتی ہیں، چنانچہ وہ کما رہی ہوتی ہیں، اس کے بھائی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے والدین بھی کھا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس بیچاری کی اپنی تنخواہ اور اس کی اپنی تعلیم اس کے مستقبل کی تباہی و بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ کئی ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، خوب پیسہ کماتی ہیں، لیکن ان کا معاشی ان کا مستقبل بالکل تاریک ہے۔ ان کے لیے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، والدین رشتہ دینے سے انکار کرتے ہیں، بھائی رشتہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر میں اسی کی وجہ سے تو پہیہ چل رہا ہے، اگر اس کی شادی ہو گئی ہمارا کیا بنے گا؟ تو گویا کہ یہی پڑھائی، یہی تنخواہ ایک بیٹی کے لیے مستقبل کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا خواتین کا مردوں کے شانہ بشانہ باہر میدان میں آنا اور معیشت کا حصہ بننا شریعت مطہرہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے اسی خطرے سے ہمیں خبردار کیا تھا۔